بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق ارض و سما کے عزت اور عظمت والے نام سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، آج مملکت خدا داد پاکستان کا 77واں یوم آزادی پورے ملک کے اندر، بیرونی دنیا میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر آج ہم نے اس عہد کی تجدید کرنی ہے کہ ہم نے ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے جس بنیاد پہ پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا تھا، اور بانیان پاکستان نے جن مقاصد کو سامنے رکھ کر جدوجہد کی تھی، جس کے نتیجے میں مملکت خدا داد پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا، ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ابھی تک تشنہ تکمیل ہیں، اپنی جدوجہد جاری اور ساری رکھنی ہے۔ اور پاکستان چونکہ اس وقت جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور جس طرح ملک کے اندر پولیٹیکل اور اکنامکل انسٹیبلٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر معاشی استحکام لانے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ اس لیے ملک کی تمام سیاسی قوتوں کو اور پاکستان کے تمام دفاعی اداروں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس وقت چونکہ پاکستان کے مخالفین نے چاروں طرف سے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے، اور پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر اتحاد اور اتفاق اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان عظیم بانیان پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے جن عظیم مقاصد کے حصول کے لیے، اور دوسرے بانیان پاکستان مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دوسرے جو عظیم اکابرین تھے پاکستان کو بنانے میں، جن کا اہم کردار رہا ہے، ان کے پیش نظر ایک ہی بات تھی۔ اور جب انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کی، تو اس وقت جو ہندوستان کی صورتحال تھی اور جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، اور جس طرح تیسرے درجے کی مخلوق سمجھ کر مسلمانوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے علیحدہ مملکت کے لیے جدوجہد کی، اور جس کے نتیجے میں مملکت پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، اور جس سے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اس عہد کی تجدید کرنی ہوگی کہ ہم نے پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، جغرافیائی طور پر، دفاعی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر ایک مضبوط، ناقابل شکست پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے ہوش کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔